قبر کے معاملات بھی بڑا عجیب ہیں، اس لیے کہ ہر انسان کو قبر میں جانا ہے اور وہاں اس سے سوال ہوتے ہیں، وہ ان کے جواب دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو الحجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے جنازے کو لے کر قبرستان جایا جاتا۔ جب قبرستان پہنچتے ہیں تو قبر اس سے کہتی ہے، اے بندے، تجھے کس چیز نے مجھ سے غافل رکھا؟ کیا تجھے نہیں پتا تھا کہ ایک دن مر کے قبر میں آنا ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم تھا کہ میں انسان کا کیا حال کرتی ہوں؟ میں اس کے جسم کو کس طریقے سے دباتی ہوں کہ اس کی ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے۔ میں بہت سخت عذاب بن کر اس پر آتی ہوں۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ مردے کی طرف سے کوئی جواب دیتا ہے کہ تو مردے کے ساتھ یہ معاملہ کرتی ہے، لیکن مردہ اللہ والا ہے، دیندار ہے، نمازوں کو وقتوں پر ادا کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، مصطفیٰ جان رحمت کی ایک ایک سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، تب تیرے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ تو قبر کہتی ہے کہ میں خوش آمدید کہتی ہوں، میں اس کے لیے رحمت والی بن جاتی ہوں، میں اسے ایسے اپنی گود میں لیتی ہوں جیسے ایک ماں اپنے بچے کو لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر مردہ گنہگار ہے، سیاکار ہے، مجرم ہے، ناکارہ ہے، اللہ اور رسول کا نافرمان ہے، تو قبر اسے ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیوں کا برادہ بن جاتا ہے۔ وہ چیخ و پکار کرتا مگر اس کی چیخ کو کوئی نہیں سنتا ہے۔ ذرا آپ غور کریں، یہ قبر کے معاملات ہیں۔ وہ انسان جو اللہ سے ڈرتا ہو، کیا وہ نمازیں چھوڑ سکتا ہے؟ وہ انسان جو اللہ سے ڈرتا ہو، کیا وہ غلط کاموں کی طرف جا سکتا ہے؟ وہ انسان جو اللہ سے ڈرتا ہو، کیا کسی دوسرے کا حق مار سکتا ہے، حق تلفی کر سکتا ہے، گناہوں میں زندگی بسر کر سکتا ہے، شب و روز شراب میں رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو اللہ والا بن کر زندگی گزارتا ہے، اللہ پاک اس سے خوش ہو جاتا ہے، قبر کے معاملات بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قبر ہے، قبر جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے، ہر کسی کی مرنے کے بعد اس کے جنازے کو قبر میں رکھا جائے گا، یہ نرم و نازک جسم قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے، شرح الصدور کے اندر علامہ ابن جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ قبر میں جب انسان جاتا ہے اور وہ گنہگار ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، تو ہر اس چیز سے اسے ڈرایا جاتا ہے جس سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا۔ جو انسان کیڑے اور مکوڑوں سے ڈرتا ہو، جو سانپ بچھو کے نام آنے سے تھرا جاتا ہو، جو پانی کا سیلاب دیکھ کر کے جس کی نیندیں اڑ جاتی ہوں، جو آگ کی تپش کو دیکھ کر کے ہائے ہائے کرتا ہو، جو گرمی کو برداشت نہ کر سکے اور گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، مجھے بتاؤ جب وہ ساری ڈراؤنی چیزیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اس کے سامنے پیش کی جائیں گی تو وہ کیسے انہیں برداشت کرے گا؟ اس روایات کو اپنے ذہن میں بہت زیادہ بٹھا لو کہ دنیا میں جن چیزوں سے ڈرتے ہو، قبر میں ان چیزوں سے تمہیں ڈرایا جائے گا اگر تم اللہ کے نافرمان ہو۔ جب مردے کو قبرستان لے جایا جاتا ہے تو اس کے پڑوسی مردے کہتے ہیں، کیا تجھے نہیں پتا تھا؟ کیا ہماری موت سے تجھے عبرت نہیں ملی تھی؟ کیا ہماری موت سے تو نے کچھ نہیں سیکھا تھا کہ آج ہم چلے گئے کل تو بھی آئے گا؟ ہمارے نامہ اعمال بند کر دیے جائیں گے، تیرے بھی بند کر دیے جائیں گے۔ کیا یہ ساری چیزیں تیرے سامنے نہیں تھیں؟ پھر تو اللہ کا نافرمان کیوں بنا رہا؟ کیوں تو نمازیں چھوڑتا رہا؟ کیوں تو گناہوں کی طرف بھاگتا رہا؟ کیوں تو اللہ رسول کی ناراضگی اپنے لیے خریدتا رہا گناہوں کے ذریعے؟ کیا تجھے نہیں پتا تھا؟ کیا تو نے اٹھتے ہوئے جنازوں سے کوئی عبرت نہیں لی؟ کیا تو نے وارثین کے رونے کی وجہ سے کہ آج مر گیا چلا گیا کوئی عبرت نہ ملی؟ تو بھی تو اسی راستے میں تھا، تجھے بھی تو موت آنی تھی۔
کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ مٹ جائے گا، فنا ہو جائے گا، باقی اللہ کی ذات ہے۔ تجھے پتہ تھا، بار بار بتایا گیا، مگر تو نہ مانا۔ تو یہ پڑوسی مردے کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو ابھی ہم زندہ ہیں، ہمارے لیے مہلت ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کے راستے پر چلیں، ورنہ ہمارے جسم اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے جو اللہ پاک نے اپنے نافرمانوں کے لیے رکھی ہے۔ نیک بنے میرے دوستو، گناہوں سے بچے، گناہوں سے بچے۔ اللہ ہمیں قبر کے معاملات میں آسانی عطا فرمائے، اور ہمارے جو عزیز انتقال کر گئے ان کی قبر کو بقعۂ نور بنائے۔ قبر کے عذاب بہت ہیں جن کا شمار کتابوں کے اندر بیان کیا گیا، علماء نے بیان کیا، اولیاء نے بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب سرکار قبرستان سے گزرتے تو رونے لگتے اور کہتے اس جگہ آ کر کے اپنے اعمال کو یاد کیا کرو، اس لیے کہ موت یہ ساری خواہشات کو ختم کر دیتی ہے، کثرت سے موت کو یاد کرو۔ مگر آج سب بھولے پڑے ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں مگر ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے دوستو ابھی وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔